اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بڑی عام ہوتی ہیں اور زیادہ تر لوگ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ تقریباً ہر جگہ پہ اس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں۔ خصوصاً آج میں جس بیماری کا ذکر کرنے لگا ہوں وہ ہے تھیلیسیمیا۔ تھیلیسیمیا جو ہے وہ بچوں میں خون کی ایک بیماری ہے اور اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ آپ نے بہت سے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ ان کو مختلف قسم کے جو بلڈ ٹرانسفیوژن سینٹرز ہیں وہاں پہ لے جا کے ان کو بار بار ان کو بلڈ لگانا پڑتا ہے، بلڈ ٹرانسفیوژن کرانی پڑتی ہے، خون دینا پڑتا ہے ان بچوں کو، اور ان کی زندگی جو ہے وہ اسی طرح چلتی ہے کہ ان کو بلڈ لگتے رہنا ہے، ان کی خون کی کمی آ جاتی ہے، پھر ان کو بلڈ لگ جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تھیلیسیمیا کیا چیز ہے اور کس طرح سے اس سے نجات پائی جا سکتی ہے، اس کا کیور کیا ہے، اس کا علاج کیسے ہے، اور جن بچوں میں علاج پاسبل نہیں ہے ان کو بلڈ کب تک لگتے رہنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، تھیلیسیمیا کی جو قسمیں ہیں اس میں جو آپ کا ہیموگلوبین ہے تو اس کا چین جو بنا ہوتا ہے، ہیموگلوبین یعنی پروٹین پارٹ جو ہے، ہیم آئرن پارٹ ہے، گلوبین جو ہے اس کا پروٹین پارٹ ہے۔ آئرن اور پروٹین مل کے آپ کا ریڈ بلڈ سیل یعنی سرخ خون کا جو خلیہ ہوتا ہے وہ اس سے بنتا ہے۔ اب آپ کا ہیموگلوبین، اس میں جب سٹرکچرل چینج آتی ہے، اس کی پروٹین جو ہے وہ دو طرح کی اس سے بنی ہوئی ہے، ایک الفا چین اور ایک بیٹا چین، جو کہ آپس میں مل کے اور آئرن کے ساتھ مل کے آپ کی ہیموگلوبین بناتی ہے۔ تو ایک تھیلیسیمیا ہوتا ہے جی الفا تھیلیسیمیا، یعنی آپ کا ہیموگلوبین کا جو الفا چین ہے پروٹینز کا، اس میں کوئی خرابی آ جاتی ہے، اس میں مختلف قسم کے امائنو ایسڈ جو ہیں ان کا سیکوینس چینج ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے اس کو الفا تھیلیسیمیا کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم کا تھیلیسیمیا جو ہے وہ بیٹا تھیلیسیمیا ہے، اور بیٹا تھیلیسیمیا میں جو بیٹا چین ہے آپ کے ہیموگلوبین کی، اس میں امائنو ایسڈ جو ہیں ان کی سیکوینس چینج ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بیٹا تھیلیسیمیا یا تھیلیسیمیا میجر جس کو بولتے ہیں، اس کے جو آثار ہیں وہ بچوں میں نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مائنر تھیلیسیمیا اگر ہو، الفا تھیلیسیمیا ہو اور مائنر تھیلیسیمیا، تو اس میں ان بچوں میں خون کی کمی رہتی ہے، لیکن ان میں خون کی اتنی کمی نہیں ہوتی کہ ان کو خون بار بار لگانا پڑ جائے۔ اب خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی کنڈیشن آتی ہے کہ ان لوگوں کی جن میں الفا تھیلیسیمیا یا تھیلیسیمیا مائنر ہے، اگر ان لوگوں کی کہیں سرجری ہونی ہے یا ان لوگوں کو خدا نخواستہ کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی سٹریسفل کنڈیشن آتی ہے کہ خون کی کمی جو ہے وہ مختلف قسم کی ادویات سے، آئرن سپلیمنٹیشن سے اور ان چیزوں سے ٹھیک نہیں ہوتی، تو اس کے پھر مزید کچھ ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں۔ آپ کے ڈاکٹر کو جب شک پڑتا ہے کہ خدا نخواستہ بچے میں تھیلیسیمیا کی علامات ہیں تو اس کا ایچ بی الیکٹروفوریسس کرایا جاتا ہے، اور ایچ بی الیکٹروفوریسس میں پتہ چل جاتا ہے کہ خدا نخواستہ بچے کو تھیلیسیمیا ٹریٹ یا مائنر تھیلیسیمیا یا میجر جو تھیلیسیمیا بیٹا تھیلیسیمیا میجر ہے، آپ کا بچہ اس کا شکار تو نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ بچہ تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہے تو تھیلیسیمیا میجر میں پھر بچے کو لائف لانگ پھر خون ہی لگنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اپنے جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، وہ ریڈ بلڈ سیل کی ایک نارمل لائف سپین ہے کہ وہ 120 ڈیز تک، 120 دنوں تک یا 4 مہینے جو ہیں وہ اس کی لائف ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور نئے سیلز بن کے آتے ہیں۔ اس میں جو لائف سپین ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیل کا وہ کم ہو جاتا ہے، اور کچھ سیلز جو ہیں وہ 10 دن بعد، کچھ ہفتے بعد، کچھ 2 ہفتے بعد، کچھ مہینے بعد یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے اور آپ کی بلڈ سے ان کا اخراج ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو بچے کی رنگت ہوتی ہے خون کی کمی کی وجہ سے وہ پیلی ہوتی ہے، اور پھر جب بار بار یہ ہیموگلوبین کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے اس میں آئرن بہت زیادہ اس بچے کے مختلف ٹیشوز میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسے ہیموکرومیٹوسس کہا جاتا ہے، آئرن اوورلوڈ کہا جاتا ہے۔ تو بچے کی رنگت جو ہے وہ خاکی مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور بچہ جو ہے اس کو بار بار جب بلڈ لگتا ہے اس میں آئرن کنٹینٹ زیادہ ہو جاتا ہے، تو بچے کی رنگت جو ہے وہ خاکی مائل ہو جاتی ہے، اور دور سے دیکھنے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے تو یہ بیمار ہے۔ ان بچوں کی گروتھ جو ہے وہ سٹنٹڈ ہو جاتی ہے، 15-16 سال کی عمر تک یہ پہنچتے ہیں، لیکن ان کو اگر آپ جب دیکھیں تو ان کا قد کاٹ جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے 6-7 سال کا بچہ ہو۔ اس کی نشو و نما متاثر ہو جاتی ہے، بچہ جو ہے کمزور سے کمزور تر ہوتا جاتا ہے، اور بار بار جو ہے تو اس کو بلڈ لگنا ہوتا ہے، بار بار اس کو ٹرانسفیوژن ہونی ہوتی ہے۔ تھیلیسیمیا میجر، اس کا علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ ان میں بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے۔ اگر بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے اچھا کینڈیڈیٹ ہو بچہ، اور اس کو میچنگ ڈونر اویلیبل ہو، یا اپنے بون میرو میں کچھ حصہ یا کچھ سیلز ایسے ہوں کہ جو نارمل ہوں، انہی کا ٹرانسپلانٹ کر دیا جاتا ہے، اور بچہ جو ہے تو وہ
ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا تھیلیسیمیا کا مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات جو بڑی سیریس ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ٹرانسپلانٹ پہ خرچہ بہت زیادہ آتا ہے، ایک ٹرانسپلانٹ کی فیسلٹیز جو ہے ہر جگہ پہ اویلیبل نہیں ہوتی، اور ٹرانسپلانٹ پہ تقریباً 30 سے 40 لاکھ روپے تک کا خرچہ آتا ہے، اور ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی کچھ عرصے تک دوائیوں کا استعمال کرانا ہوتا ہے جس پہ مزید اخراجات ہوتے ہیں۔ سو فائنینشیل جو پرابلمز ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیسلٹیز ہیں بون میرو ٹرانسپلانٹ کی وہ ہر جگہ پہ اویلیبل نہیں ہوتی، اور بعض اوقات جو ہے تو کچھ لوگ فائنینشلی بھی سٹیبل ہوتے ہیں، فیسلٹی تک بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کا بچہ جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کے لیے سوٹیبل کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا، تو پھر اس کے لیے اس کو یہی کرنا پڑتا ہے کہ اس کو بار بار خون لگانا پڑتا ہے، آئرن چلیشن کرنی پڑتی ہے، یعنی جو آئرن اس کی باڈی میں جمع ہوتا ہے اس کو نکالنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ان مریضوں میں ان کی جو تلی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کا سائز بڑھ جاتا ہے، سپلین بڑھ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اکثر اوقات اگر ان کو خون کی بار بار ضرورت پڑتی ہے، ہفتے 10 دن میں ضرورت پڑتی ہے، تو ان کا سپلین جو ہے وہ سرجری کے ذریعے نکال دیا جاتا ہے، تو ان کی خون کی ضروریات جو ہوتی ہیں ان بچوں کی وہ کم ہو جاتی ہیں۔ تھیلیسیمیا کے بارے میں، تھیلیسیمیا چونکہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے، اس کے بارے میں اس کی مختلف اقسام، اس کی مختلف قسم کی ٹریٹمنٹس اور کس طرح کی ٹریٹمنٹ کن مریضوں کے لیے موضوع ہے، اس پہ انشاءاللہ تذکرہ جاری رہے گا مزید ویڈیوز میں بھی۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں جو معلومات میں نے آپ تک پہنچائی، جو بیس لائن معلومات تھی تھیلیسیمیا کے لیے، اس کے حوالے سے جو آپ کا کنسپٹ ہے تھیلیسیمیا کے بارے میں وہ کلیئر ہو گیا ہوگا، اور مزید اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک پہنچائیے، ان لوگوں تک پہنچائیے جو اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔